السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 رکعت والے دوستوں سے میرے کچھ سوالات ہیں۔ جو حضرات 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں ان سے چند سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ 8 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے تھے آپ کے نزدیک، آپ فرماتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں حضرت عائشہ والی روایت پیش کرتے ہیں۔ تو میرا سوال ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 پڑھتے تھے تو رمضان میں کس وقت پڑھتے تھے اور غیر رمضان میں کس وقت پڑھتے تھے؟ یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ 8 رکعت پڑھنے کا طریقہ کیا تھا؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ 8 رکعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے پڑھتے تھے یا اکیلے پڑھتے تھے؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ تم 8 رکعت میں قرآن کریم کو مکمل کرتے ہو، اس کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے؟ نمبر 5، اگر آپ رمضان میں 8 رکعت عشاء کے فوراً بعد پڑھتے تھے تو کیا تہجد الگ سے پڑھتے تھے؟ نمبر 6، عشاء کے بعد 8 رکعت پڑھنا کیا کسی صحیح حدیث میں ہے؟ نمبر 7، حضرت عائشہ والی روایت میں جو 8 رکعت کا وجود ہے وہ ہر 4 رکعت پر سلام ہوتا تھا اور آپ کے یہاں ہر 2 رکعت پر سلام ہوتا ہے، آخر کس دلیل سے؟ نمبر 8، اور اسی حدیث میں وتر کی 3 رکعت ہے جبکہ آپ کبھی 1 پڑھتے ہو اور کبھی 3 پڑھتے ہو۔ نمبر 9، ہر 4 رکعت پر تھوڑی دیر آرام کرنے کو عربی میں ترویحہ کہتے ہیں، اسی کی جمع تراویح آئی ہے۔ 4 رکعتوں میں 5 مرتبہ ہوتا ہے آرام، اس لیے اس کی جمع لائی گئی ہے۔ تراویح کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے، 5 سے کم ترویحات کا ثبوت نہیں۔ واضح ہوا کہ تراویح کی رکعت کم سے کم 20 ہے۔ 8 رکعت میں آرام یابی کا عمل صرف 2 مرتبہ ہوتا ہے اور 2 پر جمع کا اطلاق شاذ ہے، اور کسی بھی ذخیرہ احادیث میں تسمیہ ترویحتین نہیں دکھا سکتے، اور اگر تراویح کی 8 رکعت ہوتی تو کہیں نہ کہیں باب ما جاء فی الترویحتین موجود ہوتا۔ نمبر 10، اگر تراویح اور تہجد ایک ہی نماز کے 2 الگ الگ نام ہیں، یعنی حضور رمضان میں تو اس کو تراویح پڑھتے تھے اور اسی تراویح کو بغیر رمضان میں تہجد پڑھتے تھے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تہجد نہیں پڑھتے تھے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد تو فرض تھی۔ تو آپ نے یہ الزام لگایا کہ نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرض کے تارک ہوتے تھے۔